بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ونصلی ونسلم علی رسول الکریم اما بعد۔ ہم حدیث کے الفاظ کے اوپر بحث کر رہے تھے کہ جو حدیث کے جو الفاظ آئے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا اس وجہ سے تاکہ اس کا فائدہ ہو جائے ہمیں جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یاد رکھو کہ ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، نیت کی نا ہمارے پاس اقسام ہوتی ہیں، نیت کی اقسام ہوا کرتی ہیں۔ اچھا یہ ہے نا، انما الاعمال بالنیات، نیت کرنے والا جو ہے نا وہ دو حال سے خالی نہیں ہوتا، نیت کرنے والا دو حال سے خالی نہیں ہوتا، یا تو منافق ہوگا یا مخلص آدمی ہوگا، یا منافق ہوگا یا مخلص ہوگا۔ اگر منافق ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے، یہ لوگوں کے سامنے کیا ہوتی ہے، اچھا بننے کی نیت ہوتی ہے، اور یہ کیا ہے، یہ تو بہت بری نیت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو لوگوں کے سامنے اچھا ہے، تو منافق اگر تو تھا، منافق تھا تو اس کی نیت کیا ہے، لوگوں میں اچھا نظر آنے کی، اس لیے وہ منافقت کرتا ہے نا۔ تو یا تو منافق ہوگا یا کیا ہوگا، مومن مخلص ہوگا۔ تو اگر مومن مخلص ہے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں ہے، یا تو وہ اہل ظاہر میں سے ہوگا یا اہل باطن میں سے ہوگا۔ تو اگر اہل ظاہر میں سے ہے تو یا تو کیا ہوگا، عالم ہوگا یا عامی ہوگا۔ مخلص آدمی ہے، مومن مخلص ہے، لیکن اہل ظاہر میں سے ہے تو یا تو عالم ہوگا یا عامی ہوگا۔ اگر عامی ہے تو ادنا درجے کا ہوگا یا متوسط درجے کا ہوگا یا اعلیٰ درجے کا ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ تو یاد رکھو، تو عامی عام آدمی یعنی عالم جو نہیں ہے، جو عالم نہیں ہے اور اہل ظاہر میں سے ہے، اہل ظاہر میں سے ہے تو اس کی کیا ہوگی، یا تو وہ ادنا درجے کا ہوگا یا متوسط درجے کا ہوگا۔ بندوں کی وہ ہوتی ہے نا، کیٹیگریز ہوتی ہیں، یا کیا ہوگا، اعلیٰ درجے کا ہوگا۔ اگر عامی اہل ظاہر ادنا درجے کا ہے، اگر عامی ہے اہل ظاہر ہے ادنا درجے کا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ کیا کرتا ہے، اس کی نیت جو ہوتی ہے نا، تو حفاظت عن سوء القضاء، حفاظت عن سوء القضاء ہوتی ہے۔ کیا مطلب، بری مطلب ہے، کہتا ہے کہ جناب میں گناہ سے اس لیے بچتا ہوں تاکہ کوئی میرے پر مصیبت نہ آ جائے، میں گناہ سے اس لیے بچتا ہوں تاکہ عامی ہے اہل ظاہر ہے، ٹھیک ہے نا، ادنا درجے کا آدمی ہے، اہل ظاہر ادنا درجے کا ہے، ظاہری دین پہ عمل کرتا ہے، تو کیوں عمل کرتا ہے کہ بھئی اس لیے بچتا ہوں تاکہ کہنا ہو کوئی مصیبت وغیرہ نہ آ جائے۔ یہ بھی دنیا کی نیت ہے۔ اچھا وہ نہیں سمجھ آئی بات کی، میں نے کہا ایسے یہ بڑی خطرناک باتیں، اللہ کرے تھوڑی بہت سمجھ آ جائیں۔ یہ بھی دنیا کی نیت ہے، دنیا ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہمارے اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے ہیں، ایگزام آتے ہیں تو کیا ہو جاتے ہیں، سارے کے سارے وہ نمازیں پرہیزگاری اور سب کچھ شروع ہو جاتے ہیں، تو کیا ہو گیا، یہ بھی اس میں دنیا ہی کے طلبگاری ہوتی ہے۔ تو یہ عامی اہل ظاہر ادنا درجے کا جو ہوتا ہے نا اس میں سے، اگر عامی متوسط درجے کا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے، عذاب سے بچنے کی ہوتی ہے۔ متوسط کیا کرتا ہے، عذاب سے بچتا ہے کہ جناب میں کیا کر جاؤں، عذاب سے بچ جاؤں، ٹھیک ہے۔ یہ بھی اخلاص میں داخل ہے، ٹھیک ہے، متوسط درجے والا اتنی بھی کافی ہے کہ بھائی اس میں سے اگر عامی اعلیٰ درجے کا ہے تو اس کی نیت کیا ہوتی ہے، جنت کی نعمتیں حاصل کرنے کی ہوتی ہے کہ جنت کی نعمتیں مجھے مل جائیں، ٹھیک ہے، یہ بھی اچھی نیت ہے۔ اور اگر اہل ظاہر میں سے ہے اور عالم ہے، عالم ہے سمجھتا ہے، تو پھر نیت کیا ہوتی ہے، رضائے حق کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی بہت اعلیٰ نیت ہے رضائے حق کے لیے کہ یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے کام کرتا ہوں۔ اگر اچھا، اور اگر اہل باطن میں سے ہے تو پھر وہ دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ اہل باطن میں سے ہے تو اگر دو حال سے خالی نہیں، یا تو وہ عوام میں سے ہوگا یا خواص میں سے، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر تو وہ عوام میں سے ہے تو اگر تو وہ عوام میں سے ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ یہ میری عبادت تو کیا ہے، گناہ کہلانے کے قابل ہے، صرف حق تعالی اپنے فضل سے شکر کر لیتے ہیں، نیکی میں داخل فرما لیں اور قبول فرما لیں تو یہ ان کی عنایت ہے، یہ اچھی نیت ہے۔ اور اگر اہل باطن خواص میں سے ہے، اگر اہل باطن خواص میں سے ہے تو اس کی نیت یہ ہوتی ہے
کہ جناب کہ تعلق مع اللہ میں، ٹھیک ہے نا، اور قرب و رضا میں کیا ہو، ترقی ہو اللہ تعالیٰ کے، یہ سب سے اچھی نیت ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس میں سے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں سے۔ تو اہل باطن خاص کیا کرتے ہیں، ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ تعلق مع اللہ میں، اللہ کے ساتھ میرا جو تعلق ہے، اور قرب و رضا میں مجھے اور ترقی حاصل ہو جائے، تو یہ سب سے اعلیٰ نیت ہو جائے گی پھر، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ نیت کیا کریں کہ یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ جتنا میرا قرب ہے اس سے کیا ہو جائے، اور بڑھ جائے، اور تعلق اللہ کے ساتھ بڑھ جائے۔ تو اس کو یہ جو ہے نا، یہ اہل باطن کے ہیں، اس میں سے ہیں، اہل باطن کی جو ہے نا خواص میں سے یہ نیت ہوتی ہے اس میں سے، ٹھیک ہے جی، بس اسے سمجھانے کے لیے تھا اس میں سے، اس سے زیادہ کوئی وہ نہیں ہے۔ اچھا اب آتے ہیں جناب علی، دنیا کہتے کس کو ہیں، دنیا کا مصداق کس پہ کہا جاتا ہے، کہ یہ کہتے ہیں فائدۃ الی اللہ ورسولہ من کا الی دنیا یصیبها، تو اب دنیا کسے کہا جاتا ہے، تمام مرنے سے پہلے جس چیز کے ساتھ ہمارا تعلق ہے نا اس عالم کے اندر، مرنے سے پہلے اس عالم میں ہمارا جس چیز کے ساتھ تعلق ہے موت سے پہلے پہلے، وہ کیا ہے، یہ دنیا ہے، ایک معنی یہ کیا گیا ہے۔ اس میں تو سب چیزیں پھر آ جائیں گی، دنیا کی جو چیزیں جتنی بھی ہیں، اس کا مطلب ہے یہ سب کا سب کیا ہے، یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ جو زمین پہ پایا جاتا ہے، ما علی الارض، ٹھیک ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جس سے نفس کو حظ حاصل ہوتا ہے، مزہ حاصل ہوتا ہے، مال وجہ، اس کو نام کیا ہے، یہ دنیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس کو کیا کہتے ہیں، یہ دنیا کو کہتے ہیں۔ ایک منٹ سر، ریکارڈنگ پاس، جی ریکارڈنگ سٹارٹ کیجیے، ٹھیک ہے نا۔ تو اچھا جی، ایک معنی یہ ہو گیا، ایک معنی جو بڑی خطرناک ہے، دنیا کے معنی کیا ہیں کہ ما یلہیک عن اللہ فہی الدنیا، ٹھیک ہے، وہ چیز جو تمہیں اللہ سے کیا کر دیتی ہے، اللہ سے تمہیں غافل کر دیتی ہے نا، وہ دنیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، جو چیز جو ہے نا، جو تمہیں دنیا سے کیا کر دیتی ہے، غافل کر دیتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، دنیا کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو گیا جناب علی، تو اس کو کہتے ہیں، تو جو دنیا اللہ سے غافل کرتی ہے، جو بھی چیز ہے اب وہ دنیا کہلائے گی پھر۔ اچھا اب یہ جو حدیث ہمارے سامنے آئی ہے نا، اس سے کیا کیا ہمارے سامنے مسائل کیا نکلیں گے، ذرا مسائل کیا نکلتے ہیں ہمارے سامنے، ٹھیک ہے نا، اس میں سے ہمیں کیا کیا فوائد کیا حاصل ہو سکتے ہیں، کیا ہو سکتا ہے، اس کو دیکھو بچو، دیکھو بھائی، جتنی نیتیں زیادہ ہوں گی ثواب بھی اتنا ہی زیادہ ہو جائے گا، کمال ہے نا، ملٹیپلیکیشن کا عمل کر لو، ملٹیپلیکیشن کا چین ری ایکشن ہوتا ہے نا، کہ ایک اس میں سے، تو جتنی نیتیں زیادہ کرو گے اتنا زیادہ کیا ہوگا، ثواب ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ مثال کے طور پہ آپ مسجد میں بیٹھ رہے ہو، اب کہتے ہو یار میں مسجد میں بیٹھ رہا ہوں، بس اتنی سی ایک وہ کر لیا آپ نے، اس میں آپ بڑی نیتیں کر سکتے ہو کہ جناب دیکھو اللہ کے گھر میں آئے ہوں تو گویا اللہ تعالیٰ کی زیارت ہے، ٹھیک ہے نا، حدیث میں آتا ہے نا، من قعد فی المسجد فقد زار اللہ تعالیٰ، اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت کی، جس نے جو مسجد جاتا ہے تو گویا اللہ کی زیارت کرتا ہے، تو ایک ہی آ گیا۔ دوسرے نماز کے انتظار کی نیت کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اچھا تیسرے اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے، چوتھا گناہوں سے بچنے کی نیت کر لیتا ہے، اسی ایک ہی چیز کے نا، دیکھو گناہوں سے بچنے کی نیت کر رہا ہے، ذکر اللہ سننے کی نیت کر رہا ہے، قرآن پاک سننے کی نیت کر رہا ہے، بیت اللہ
میں بیٹھ کر، ٹھیک ہے نا، یکسوئی سے ذکر کرنے کی اگر بیت اللہ میں ہے تو وہ کر سکتا ہے، امر بالمعروف کی نیت کر سکتا ہے، نہی عن المنکر کی نیت کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا شخص مل جائے گا کوئی جس سے کیا ہو، حب فی اللہ ہو، کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے محبت، جو ہے یہاں پہ نیک لوگ اللہ کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ٹھیک ہے نا، یا یہ کہ میرے اندر کیا ہو جائے گا، حیا زیادہ پیدا ہوگی تو میں گناہوں سے بچ سکوں گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اور اتنی مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، اسی طرح ہی آپ کہتے ہو جناب علی مباح چیز ہے، مثال کے طور پہ خوشبو لگانے میں کیا ہو سکتی ہے، سنت کا اتباع کی نیت کر لی آپ نے، ٹھیک ہے نا، دوسری نیت کر لی کہ لوگوں کو راحت پہنچے گی، تیسری یہ ہو کہ ٹھیک ہے نا تو لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤں گا، ٹھیک ہے نا، چوتھا یہ کہ اس خوشبو سے کیا ہوتا ہے، ذہن تیز ہوتا ہے تو دینی کام سمجھنے کے اندر آسانی ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اب ساری کی ساری کیا ہو رہی ہیں اس میں سے، ایک تو یہ مسئلہ نکلا ہے سارے کے سارے نیتیں زیادہ سے زیادہ، یہ جو آپ کو میں 10 نیتیں کہتا رہتا ہوں، حضرت ہمارے حضرت جو تھے، حضرت اس میں بڑے وہ تھے، نیتوں کے جو ہے نا اتنی وہ کرواتے تھے، اور اسی لیے تھا جو بظاہر یہ جو لگتا ہے کہ حضرت کے جو مقامات تھے یا جتنی وہ تھیں، وہ ان کی نیتوں کے کیا تھے، کہ اس چیز کے اندر وہ بڑے ماہر تھے، کثرت کے ساتھ نیتیں، اور اتنی جو مشق کرواتے تھے تو ظاہری بات ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا کر لیں آپ، اس میں جتنی اچھی اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں ایک اس میں وہ کر لیں تو آپ کی ثواب کیا ہوتا جائے گا، وہ بڑھتا جائے گا۔ دوسرا مسئلہ کیا نکلا جناب علی، کہ انما الاعمال بالنیات سے کیا نکلا کہ جناب اگر کوئی، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی آپ نے کیا کر لیا، ٹھیک ہے نا، اگر کوئی خدا نخواستہ کسی کی زبان سے کوئی ایسا کلمہ نکل گیا جو سبقت لسانی کی وجہ سے، سبقت لسانی کی وجہ سے نکل گیا، اس میں اس کی نیت نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، تو وہ کیا ہو جائے گا، وہ معاف ہے، پھر وہ معاف ہے، غلطی سے کوئی لفظ نکل گیا تو وہ کیا ہوگا، اس کا ارادہ نہیں تھا، نکل گیا، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہم کہتے ہیں جناب علی اس میں کیا نہیں ہو، بعض مالکیہ کہتے ہیں کافر ہو جاتا ہے بندہ، لیکن ہم کہتے ہیں یہ سبقت لسانی تھی، ٹھیک ہوگا، انما الاعمال بالنیات آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ تیسرا مسئلہ کیا نکل آیا کہ جناب علی اخلاص بہت اہم چیز ہے، ٹھیک ہے نا۔ چوتھا مسئلہ کیا نکلا، ہجرت کے لیے علم، جو ہے نا علم کے لیے کیا کرنا پڑے گا، آپ کو علم کے لیے ہجرت کرنی پڑے گی، علم حاصل کرنے کے لیے، اس لیے وہ لے کر آ رہے ہیں نا علم کے شروع میں، کہ علم کے لیے کیا کرنا پڑے گا بھائیو، ہجرت کرنی پڑے گی۔ اب آپ کہیں گے کیسے ہجرت، ہم تو گھر میں بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں، آپ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جو جا کے بیٹھ کے سن رہے ہیں، یہ بھی کیا ہے آپ کی علم حاصل کرنے کے لیے، یہ بھی کیا ہے، ایک ہجرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ ایک سارے سارے گھروں میں مہمان بیٹھے ہوئے وہ آپس میں گپیں لگا رہے ہیں، دل کر رہا ہے کہ جناب ہم بھی بیٹھیں گپیں شپیں لگائیں، لیکن علم کے لیے گئے، یہ بھی کیا ہو رہی ہے، یہ بھی ہجرت ہو گئی ہے، ٹھیک ہے نا، تو دل کہہ رہا بھی ہے اس میں سے، تو ہجرت کیا ہے، مستحسن ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی۔ اچھا جی، اور پھر کیا ہوا، حضرت عمر نے یہ کیا کیا تھا، ممبر پہ وہ کہی تھی نا، ممبر کے اوپر بیان کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث کو ذکر کرنا خطبے کے اندر یہ کیا ہے، مسنون ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس میں سے آ گیا۔ پھر ایک چیز بچوں جو بہت اہم ہے، دین کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنانا بہت بری چیز ہے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرۃ اللہ ورسولہ، ان کا دنیا، بھائی ہجرت کر رہا ہے، دین کا اتنا اونچا کام کر رہا ہے، لیکن مقصد کیا ہے، دنیا کمانا ہے، یہ کیا ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اس کو اچھا امام بخاری اس کتاب کو شروع میں لے آئے ہیں، کیوں لے کر آئے ہیں،
کہ جناب اخلاص ضروری ہے، خالص نیت کرو، اللہ یا اللہ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، اور کیا ہے آپ کے درجہ، آپ کے قرب کے اندر کیا کریں، ہمارے جو ہیں درجات کیا ہو جائیں، تاکہ بلند ہو جائیں، ہم آپ کو قرب حاصل کر سکیں، آپ کی رضا چاہتے ہیں. جی ٹھیک ہے نا. دوسری بات کیا ہے کہ جناب علی امام بخاری یہ بتانا چاہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں اپنا وطن بھی چھوڑنا پڑے تو دیکھو چھوڑ دینا، وطن بھی چھوڑنا پڑے. ٹھیک ہے نا. تیسری بات کیا بتائی کہ دیکھو گناہوں کا چھوڑنا بھی تمہارے لیے ضروری ہے، کیونکہ یہ بھی کیا ہجرت ہے نا، گناہوں کی زندگی سے تم کیا کر رہے ہو، نیکی کی طرف منتقل ہو رہے ہو. سمجھ آ گئی بات کی. یہ چیزیں بھی ہو گئی، اتنی بات ہو گئی. اچھا اب ایک بات جو ہے جو پیش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جناب وہ آپ کو یہ بتایا جائے گا آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ جناب انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو کیا مطلب ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، تو کیا کوئی بھی عمل نیت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے؟ تو اس میں ہم کہتے ہیں کہ اس میں یہاں پہ کوئی مضاف محذوف ہوتا ہے، مضاف محذوف ہوتا ہے. شوافی حضرات جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے نا کہ جناب علی کیا ہوتے ہیں کہ حکم کا جو ہے نا ہم وہ کہتے ہیں کہ جناب علی انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، انما الاعمال بالنیات جو کہہ رہے ہیں تو آپ یوں کہہ لو کہ تصح بالنیات ہوتا ہے کہ اعمال درست ہوتے ہیں، اعمال درست ہوتے ہیں کس کے ساتھ، نیت کے ساتھ. آپ کو پتہ ہے امام شافعی کے نزدیک اصل میں کیا ہے، وضو میں نیت کرنا کیا ہے، فرض ہے. وضو میں نیت کرنا کیا ہے، فرض ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جناب یہاں پہ کیا ہے، انما الاعمال تصح بالنیات، کہ اعمال ہوں گے کیا، نیت. اگر نیت نہیں ہے تو عمل بھی نہیں ہوگا. جیسے کہ وضو ہے، وضو میں کیا ہے، فرض ہے. ٹھیک ہے نا. احناف کہتے ہیں جناب یہ تصح نہیں ہے، اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ اعمال تکمیل پاتے ہیں، اعمال میں کمال پیدا ہوتا ہے کس کے ساتھ، نیتوں کے ساتھ. ٹھیک ہے نا. جیسے ہمارے نزدیک ہے وضو اگر بغیر نیت کے بھی کرے گا تب بھی وضو ہو جائے گا، لیکن آپ کو ثواب کب ملے گا، جب آپ کی کیا ہوگی، نیت اس کے اندر شامل ہو جائے گی، تو تب آپ کے ساتھ یہ وہ آ جائے گا کہ زیادہ ثواب مل جائے گا. ٹھیک ہے نا. بات سمجھ آ گئی ہے بات کی. یہ بات بھی ہو گئی جناب. ٹھیک ہے جی. اچھا جی آگے چلتے ہیں جناب. کیا زبان سے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے یا ضروری نہیں ہوتا، زبان سے نیت کرنا ضروری ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ جناب علی شوافے اور احناف یہ کہتے ہیں، یہ غور سے سننا، اچھا یہ آج کل لوگ جو ہے نا اس کو بڑی ایک عجیب قسم کی وہ کر لیتے ہیں. شوافے اور احناف یہ کہتے ہیں کہ جناب اگر وسوسے کو دفع کرنے کے لیے زبان سے اگر بندہ تکلم کرتا ہے تاکہ دل کیا ہو جائے، اس کی طرف متوجہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو یہ کیا ہے، پھر زبان سے کہہ لینا افضل ہے، ورنہ زبان سے نہ کہنا افضل ہوتا ہے. نیت زبان سے نہ کرنا افضل ہوتا ہے، دل میں اصل نیت ہوتی ہے، لیکن آپ اس لیے کرتے ہو تاکہ آپ کا دل کیا ہو جائے، متوجہ ہو جائے اور وساوس سے دور ہو جائے، تو ٹھیک ہے. لیکن حنابلہ کہتے ہیں کہ زبان سے کہنا، حنابلہ کہتے ہیں زبان سے کہنا کیا ہے، بدعت ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ بدعت ہے. اس کا جواب ہم لوگ یہ دیتے ہیں، اصل میں حدیث
یوں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو کبرا، تکبیر بس کہتے تھے، اللہ اکبر، تو نماز شروع کرتے تھے. تو نیت کے الفاظ تو نہیں زبان سے، اگر کہتے تو صحابہ کو پتہ چلتا نا، تو اس کا مطلب دل سے نیت کرتے تھے. اس کا ہم جواب یہ دیتے ہیں کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھا مسئلہ نہیں تھا، وساوس وغیرہ کا کوئی خطرہ وغیرہ نہیں تھا، ان کو کوئی ضرورت ہی نہیں پیش آتی تھی. تو ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں جس کو وسوسے کا خطرہ ہے یا وہ بھول جاتا ہے تو کیا کر لے، وہ زبان سے کہہ لے، ورنہ ہم بھی کہتے ہیں کہ بہتر کیا ہے کہ دل ہی میں نیت کرے اس میں سے. ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے آ گیا. اور ہماری وہ بھی نیتیں بھی ہیں، جیسے کہ ہم کہتے ہیں جناب یہ بھی آتا ہے جناب علی، اللہم انی ارید الحج، کہ اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے الفاظ جو ہیں، لیکن یہی بات ہے کہ جناب آپ کیا کر سکتے ہیں زبان کے ایسے، تو زبان سے کہنا بدعت نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ عمل کرنے کے بعد بھی نیتیں کی جا سکتی ہیں. میں 10 نیتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ کر دوں گا. 10 نیتیں جو ہیں میرا اس پہ بیان بھی ہے، 10 نیتوں کے اوپر جو ہے نا حضرت جو ہم سے کرواتے تھے، 10 نیتیں ہر چیز کے اندر جو ہے نا 10 نیتیں جو ہیں، تو عمل کرنے کے بعد بھی اس میں نیتیں کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ بات آ گئی ہے. اچھا، اگلی آخری بات اس میں یہ آ گئی کہ ہجرت کی مختلف اقسام ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ہجرت کہ دارالکفر سے ایمان کی طرف ہجرت کرنا. دوسری ہجرت کی قسم ہوتی ہے علم کی خاطر وطن کو چھوڑنا. ٹھیک ہے نا، بدعت والی جگہ کو چھوڑ کر کیا، دار البدعت کو چھوڑ کر دار السنت کی طرف جانا. مثال کے طور پہ کسی جگہ کے اوپر بہت زیادہ بدعات ہیں، آپ وہاں سے منتقل ہو جاتے ہیں کس کی طرف، جو ہے جہاں پہ سنت پہ عمل کرنے والے لوگ ہیں اس جگہ پہ. ٹھیک ہے نا، حج کے لیے وطن چھوڑنا، غیر اللہ سے توجہ ہٹا کر متوجہ اللہ ہونا، یہ بھی کیا ہجرت ہے. غیر اللہ سے اپنی نظر ہٹا لو، کسی طرف ہو جاؤ، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ، یہ بھی ہجرت ہے. گناہ چھوڑنا، یہ بھی کیا ہوتی ہے، ہجرت ہوتی ہے. یہ تو آپ روزانہ نیتیں کر سکتے ہو، ہجرت کا ثواب حاصل کر سکتے ہو کہ یا اللہ تیری نافرمانی چھوڑ کے ہم کیا کر رہے ہیں، تیری فرمانبرداری کی طرف لوٹ رہے ہیں. یہ کیا آ جائے گا اس میں سے. بات سمجھ میں آ گئی ہے. اچھا، ایک حدیث میں یوں آتا بھی، آپ لوگوں نے پڑھا بھی تھا اس میں بھی، کہ لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت نہیں ہے. یہ پڑھیے نا مشہور حدیث شروع میں، لا ہجرت بعد الفتح، فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت باقی نہیں رہی ہے. تو اس کا کیا جواب کیا ہے، کیا ہجرت تو ہوتی رہے گی قیامت تک چلتی رہے گی. ٹھیک ہے نا، تو یاد رکھو کہ فتح مکہ جو تھا نا، پہلے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا، فتح مکہ سے پہلے مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا، وہ کیا تھا، وہ ضروری تھا، شرط ایمان تھا، شرط ایمان تھا کہ لازمی آپ نے وہ کرنی ہے. تو اب ایسی ہجرت کوئی نہیں ہوگی جو شرط ایمان کے لیے ہو. ہجرت تو چلتی رہے گی لیکن ایمان کی شرط کے طور پہ نہیں ہوگی. سمجھ رہے ہو بات کو. تو ایسی جگہ سے ہجرت کرنا، یا یہ بھی سمجھ لو کہ جہاں فرض ادا نہ ہو سکیں تو وہاں سے ہجرت کرنا آپ کے لیے ایک قسم کا کیا ہو جائے گا، فرض ہو جائے گا. جہاں واجبات ادا نہ ہو سکیں تو وہاں سے کیا ہو جائے گا، واجب. جہاں سنت ادا نہ ہو سکیں وہاں سے سنت. ٹھیک ہے نا، جہاں مستحبات ادا نہ ہو سکیں وہاں سے مستحب ہے ہجرت کرنا. سمجھ میں آئیے. اب پاکستان سے جو باہر لوگ رہتے ہیں جہاں پہ پردہ کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے خواتین کو، چہرے پہ چہرہ کا پردہ نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اب آپ سوچ لیں کہ ان کا کیا حالت کیا ہے. اور وہ جو ہے نا وہ اب اس کی تعویلیں بھی پیش کریں، کہیں کہ جی ہم تو دین پھیلانے کی خاطر گئے ہوئے ہیں وہاں پہ، ہم تو یہ کر رہے ہیں. ایسی جگہ کیا رہنے کی گنجائش ہے. ٹھیک ہے نا.
نماز پڑھنے کی آپ کو اجازت نہیں ملتی ہے، یا آپ کے لیے اور تنگیاں وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور یاد رکھو برے کام میں تو اچھی نیت کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہوتا. برے کام میں اچھی نیت کا اعتبار نہیں ہوتا. ایک بندہ برا کام کر رہا ہے، اس میں اچھی نیت کر لے، کام درست ہونا چاہیے، اس کے لیے شرط یہی ہے. اب جتنے بھی ممالک ہیں، مجھے تو آج تک سمجھ نہیں آئی کہ اس کی کیا ہم وہ کریں کہ جو اب ایسے ممالک ہیں جہاں پہ پابندی ہے جی چہرے کے پردے کے اوپر، تو اس کی کیا تعویل کی جا سکتی ہے؟ ان کو کیا آپ وہ دے سکتے ہیں کہ جناب آپ رہیں بالکل جو ہیں ایسی جگہ کے اوپر جو ہیں، اور خاص طور پہ دوسرے ممالک سے جو گئے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، جہاں پہ آپ کو حلال ملتا ہی نہیں ہے کھانے کے لیے، حلال ہی نہیں ملتا، اور کوئی ذریعہ بھی نہیں ہے اس طرح، تو پھر کیسے کیا اس کی وہ ہوگی؟ ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہماری پہلی حدیث جو ہے الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے. تو انشاءاللہ کل ہم سیکنڈ سے وہ کریں گے. اس پہ کچھ زیادہ بحثیں تھیں کیونکہ جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ ایک وہ ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا؟ اس میں سے